علامہ آلوسی کا دیکھو پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں حضرت آلوسی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لعنین المذنبین، گنہگاروں کا رونا احب الی من زجر المسبحین، تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ پڑھنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھا کرو، گناہ سے تو نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے یہ ولی اللہ بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آپ دھرے رہ جائیں جہاں کے ہیں وہیں۔ بعض گنہگار وہ ڈاکو جس کے ڈاکے سے اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں ڈرا ڈرا کر، ارے سو جا سو جا فضیل آ رہا، اتنا زبردست خطرناک ڈاکو وہی اولیاء اللہ کا سردار بنا توبہ کر کے۔ دیکھو شجرے میں آدم کا نام آ رہا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ڈاکہ مارنے گئے، کوئی تہجد گزار تھا وہاں، وہ قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈر جائیں اور گناہ چھوڑ دیں، خدا کی نافرمانی، کتے اور سور کی زندگی سے باز آ جائیں۔ نافرمانی تو اچھی چیز نہیں، زبردست زہر جس کے لیے مخلوق بھی ایسے لوگوں کو ذلیل سمجھتی۔ ذرا کبھی پوچھ لو جن کے لیے مرتے ہیں غیر اللہ پر، ان سے پوچھو کہ میں تمہاری نظر میں میری کیا ہے شکل معلوم ہوتی؟ اگر متقی ہے، صحیح ایکسرے کیا ہے اس نے تو بتا دے گا، اگر وہ بھی نالائق ہے، اس کا دل بھی بے غیرت ہے تو اور بات ہے، اگر متقی ہے وہ حسین تو فوراً کہہ دے گا کہ جب تم مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو تو تم مجھے شیطان معلوم ہو۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ایک بڑے میاں اللہ کی محبت سیکھنے تھانہ بھون آئے، ایک طالب علم کو اس کے حسن کی وجہ سے انہوں نے بار بار اس پر نظر ڈالا، وہ اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا، صاحب نسبت تھا۔ بعض بندے بالغ ہوتے ہی ولی اللہ ہو جاتے ہیں، تعجب کی بات نہ کرنا۔ مولانا شبیر علی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، حضرت کے بھتیجے ناظم آباد 4 نمبر میں، کہ ایک 20 سال کا جوان کالی داڑھی آیا، حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس بیٹھانا اور فرمایا میں اپنی جگہ پر بیٹھالتا، لیکن تم کی عمر بہت چھوٹی ہے، تم بیٹھ نہ سکو گے، لہذا میں آپ کو یہاں بیٹھا رہا ہوں، ورنہ دل چاہتا تھا میں اپنی جگہ بیٹھا لوں۔ اس کے بعد کان میں باتیں ہوئی، کان میں اس نے جوان نے کچھ کان میں کہا مجدد زمانہ کے، اور حکیم الامت نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ بھی اس کے بعد چلا گیا۔ غیر اجنبی تھانہ بھون چھوٹی سی بستی، خلیفہ خادم جو تھے وہ دوڑے کہ دیکھیں یہ اجنبی آدمی کہاں سے آیا، دروازے نکلتے ہی وہ غائب ہو گیا، چاروں طرف قصبے میں دوڑا، چھوٹی سی قصبی، چھوٹی سی آبادی، یہ نہیں گیا لالو کھیت سے اورنگیوں کو رنگی بھاگ گیا، نہیں پتا چلا۔ حضرت سے اس نے پوچھا پیر دبا دبا کر کے، حضرت نے انکار فرمایا مت پوچھو اس کے بارے میں۔ جب بہت سارے ٹرک کیا تب فرمایا کہ وہ ابدال تھا۔ یہ ابدال ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی شام میں قدم ہوتا ہے، کبھی کراچی میں قدم ہوتا ہے، اور کچھ مجھ سے مشورہ کرنے آیا تھا۔ دیکھو تو معلوم ہوا ایسے کتنے بندے، حضرت مولانا عبد المجید صاحب اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم مفتی، جن کے بارے میں 5 علماء نے فیصلہ کیا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، چلتا پھرتا کتب خانہ ہے۔ اعظم گڑھ شبلی منزل میں سید سلیمان ندوی، مولانا شاہ عبد الغنی، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عبد الباری لکھنوی ندوی، 5 علماء اور یہ سب ڈاکٹر صاحب، خواجہ صاحب بھی سب بیٹھے ہوئے۔ ایک مسئلے میں تحقیق کی ضرورت پیش آئی، پریشان ہو گئے کتابیں دیکھتے دیکھتے۔ اس زمانے میں مولانا عبد المجید صاحب بیمار تھے، صاحب فراش تھے، ان سے مشورہ کیا گیا، وہیں وہ بھی تھے لیٹے ہوئے کسی کمرے میں۔ ان علماء نے ان سے پوچھا، کہا شامی فلاں جلد میں فلاں صفحے میں دیکھ لو۔ اس وقت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب علماء کے منہ سے نکل گیا کہ یہ شخص چلتا پھرتا کتب خانہ سینے میں لیے ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے یہ روایت بیان کی جو میں آپ پیش کر رہا ہوں۔ جو مرنے کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا شرم کی جگہ ہاتھ مت لگانا۔ شہید مرے ہیں وہ، کیونکہ ٹی بی میں مرے، جو سل میں پھیپھڑے کے زخم میں مرتا ہے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب ان کو نہلانے لگے تو وصیت بھول گئے، غلطی سے ہاتھ کہیں لگ گیا تو، اور وہ حافظ 20 پارے کے حافظ بھی تھے،
بال سفید تھے، حفظ کرتے کرتے آخر میں 20 پارے کے حافظ ہو کر کے دنیا سے گئے، انتقال ہوا۔ تہجد گزار آدمی تھے، میرے شیخ کے خلیفہ تھے۔ ان کی روایت کہ جب ہم نہلاتے ہاتھ وصیت کے خلاف غلط جگہ پہنچ گیا غلطی سے، تو مولانا کا ہاتھ آ کر کے میرے ہاتھ پر یوں آ گیا، مرے ہوئے، انتقال ہوا ہاتھ اٹھائے ایسے آ گیا، اور میں گاپ گیا اور میں نے توبہ کیا۔ اس کے جب دفن ہو گئے 6 مہینے کے بعد اعظم گڑھ کے قبرستان میں بارش ہوئی اور قبر کھود گئی۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو بالکل کفن صحیح تھا اور جسم بالکل تازہ ویسے ہی تھا۔ یہ حال ہے ان شہیدوں کا جو اصلی شہید کافروں کی جنگ میں نہیں ہے۔ یہ ہے بہرحال بڑے عالم تھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص تھانہ بھون حاضر ہوا، 8-10 دن میں حضرت نے اس کو خلافت دے دی۔ تمام حیرت پیدا ہوگی، کیا بات ہے، 10 دن میں خلافت تو حضرت نے کسی کو نہیں دی۔ لوگ تلاش میں قرید میں لگ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اور لوگوں کا برے عادتوں کا تو امالہ ہوتا ہے، یعنی غصہ بری چیز ہے، اب اس کو اچھی طرف لگا دیا، اب نیک اچھے کاموں میں غصہ آنے لگا۔ لالچ بری چیز ہے، اب دین میں اس کو لالچ آ گئی، نفلوں میں لالچ کرنے لگا، دعا لوگ مانگنے لگا، دعائیں کا لالچی بن گیا۔ جیسے ایک میمن نے ایک تبلیغی دوست سے کہا تھا، ایک میمن نے کہا کہ تبلیغی دوست سے کہ بھائی میمن بڑا لالچی ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو ڈرا بھی شاید کچھ مانگے گا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کون سی لالچ ہے میمن تمہارے اندر؟ کہا میمن تو لالچی ہوتا ہے لیکن اب میری لالچ بدل گئی ہے، اب میں دعا کا لالچی ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ دیکھا آپ نے، لالچ کا مطلب بدل گیا۔ اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی چیز کارآمد ہو جاتی ہے، اصلاح کے بعد جو مضر چیز ہوتی ہے وہ مفید ہو جاتی ہے۔ سنکھیا زہر ہے، کشتہ ہو جانے کے بعد مقوی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے زہر نفس کے برے خواہشات اللہ کے راستے میں ان کو مار دیا جائے تو یہ سب کے سب مقوی ہو جاتے ہیں اور روحانیت ان سے قوی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے رذائل کا ازالہ ہو گیا بطور کرامت کے، ان کے اندر اب کوئی رذیلہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی کرامت سے ان کا تمام گندی چیزوں کا ازالہ خلا خما ہو چکا ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ تو حضرت نے ان سے سب باتیں پہلے سے پوچھ لی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ جنگل میں بھینس چراتے تھے، بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ ایک ابدال آیا اس جنگل میں اور اس نے کہا ہم کو دودھ پلا دو، پیاس لگی ہے کچھ پانی وغیرہ پلا دو، بھوک بھی لگی ہے۔ اس نے دودھ جلدی سے دو کر پلا دیا۔ پیاس میں بھوک میں کوئی چیز مل گئی، اللہ والوں کا معمول ہے، ان کی فطرت۔ ایک مولانا اشرف علی صاحب ہیں، ان سے بوری ڈھولا اور ان کا نقشہ بھی انہوں نے کچھ تصرف سے ایسا کچھ دکھا دیا۔ یہ پہلے عالم ہو گئے کہیں، اس کے بعد پھر ان کی تلاش میں لگے، جگہ جگہ گئے، بہت سے بزرگوں کو دیکھا، وہ نہیں پایا، نہ وہ نام ملا۔ تھانہ بھون جا کر بس بالکل دل ٹھوک گیا کہ وہ ہو تو وہی ہے، نام بھی وہی مولانا اشرف علی۔ حضرت سے سب بات بتائی اور حضرت نے ان کو بیعت کر لیا اور ذکر کر لیا۔ اس کے بعد ان کو جب خلافت دی 10 دن میں، تب حضرت نے یہ فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہارے اوپر توجہ ڈالی تھی وہ صاحب کرامت تھے، اپنے وقت کے ابدال تھے، تمہارا سب ازالہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو بس لکڑی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی مرید کو جلد خلافت دی، 10-15 دن میں، تو دوسرے مرید جو 10 سال سے پڑے تھے ان کو اعتراض پیدا ہوا۔ زبان سے نہیں کہا، چہرہ بتا دیتا ہے، دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی، بے سوالی ہی نہ کھالی جائے گی۔ لہذا انہوں نے کہا بھائی آپ کو کچھ اعتراض ہے کہ آپ 10 سال سے یہاں لکڑی جھونک رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں مہمانوں کو، خانقاہ کی صفائی کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو خلافت نہیں دیا اور اس کے 10 دن میں دے دیا، اس پر آپ کے دل میں اعتراض وسوسہ آیا ہے، ذرا جائے کہ لکڑی لے آئیے، سوکھی لائیے، ہری ٹہنی بھی لائیے۔ وہ دونوں لکڑیاں لے آئے، فرمایا دونوں میں آگ لگاؤ۔ تو جو سوکھی لکڑی تھی جلدی جل گئی اور ہری ہری تازی تھی وہ سون سون کرتی رہی۔ تو فرمایا یہ جو آدمی تھا یہ سوکھی لکڑی تھا، جلا بھنا آیا تھا، معاملہ ہم کو تھوڑا سا آگ لگانا پڑا، کام بن گیا اس میں۔ بعض لوگ سنسا والے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو دیر لگتی ہے، لہذا اعتراض نہ کرو، لہذا اعتراض نہ کرو۔